کمانڈر اولاف بادشاہ کیسے بنا اور اس نے وائکنگز کو ختم کرنے میں کیسے اہم کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فاروق صادق ہے اور کمانڈر اولاف کے بارے میں دوسری ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کمانڈر اولاف جو ہے وہ ایک پیشین گوئی کرنے والے کی پیشین گوئی کے مطابق بچ جاتا ہے۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ ڈبلن یعنی کہ آئرلینڈ کی ایک خاتون ہوتی ہیں جو کہ بیوہ ہوتی ہیں اور وہ وہاں کی ملکہ ہوتی ہے، تو چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، تو بہت سے لوگوں کو وہاں پہ بلاتی ہے تاکہ وہ پسند کرے کہ وہ کس سے شادی کرے گی۔ تو اس میں کمانڈر اولاف بھی چلا جاتا ہے۔ اب کمانڈر اولاف جو ہے وہ کوئی اچھے کپڑوں میں نہیں تھا، وہ ابھی صحت مند ہوا تھا پچھلے حملے سے۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو ٹیرا جو اس کی ملکہ تھی وہ اس کو شادی کے لیے منتخب کر لیتی ہے، جبکہ باقی زرق برق لباس میں ملبوس لوگ جو ہیں ان کو وہ مسترد کر دیتی ہے۔ اس پر وہ لوگ جو ہیں وہ اولاف کو شمشیر زنی کے مقابلے کے لیے شمشیر زنی کا چیلنج دیتے ہیں۔ اولاف اور اس کے آدمی تمام لوگوں کو شکست دے دیتے ہیں، لیکن وہ ان کو مارتے نہیں ہیں۔ اس شخص کو آئرلینڈ کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے اور ٹیرا کے ساتھ اولاف شادی کر لیتا ہے، اور اس طرح اولاف جو ہے وہ آئرلینڈ کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے بادشاہ بننے کی خبر ناروے میں پہنچتی ہے، کیونکہ یہاں پہ سارے وائکنگز آباد تھے اور ٹیرا بھی ایک وائکنگ نسل کی خاتون تھی۔ تو ہیکون جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، اس تک خبر پہنچتی ہے کہ ایک نارویجین اوریجن کا شخص جو ہے یا ناروے کے نسل کا آدمی جو ہے وہ آئرلینڈ کا بادشاہ بن گیا۔ تو وہ ایک اپنے معتمد کو، اپنے خاص آدمی کو، اعتماد کے آدمی کو بھیجتا ہے، جا کے دیکھو کہ وہ بندہ کون ہے اور کیا وہ واقعی ٹریگوا کا بیٹا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچتا تو وہ اس کو دیکھتا ہے اور آ کے ہیکون کو بتاتا ہے کہ واقعی یہ ٹریگوا کا بیٹا ہی ہے۔ تو ہیکون ایک پروگرام بناتا ہے، وہ بندے بھیجتا ہے کہ اس کو کنونس کرو، اس کو اس بات پہ آمادہ کرو کہ ہیکون انتہائی غیر مقبول شخص ہے اور لوگ اس کے بہت زیادہ خلاف ہیں۔ اگر وہ وہاں پہ آ جائے تو لوگ اس کی حمایت کریں گے اور ہیکون کو وہ ہٹا دیں گے۔ یہ ساری باتیں اولاف کو بتائی جاتی ہیں۔ اولاف ان باتوں پر یقین کرتا ہے اور پھر وہ ناروے کی طرف چل پڑتا ہے۔ صورتحال کچھ اسی طرح کی ہی تھی، اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن نہ تھی۔ ہیکون خاص طور پر اپنی ایک عادت کی وجہ سے بہت زیادہ غیر مقبول تھا اور لوگ اس کے خلاف بغاوت کے لیے تیار تھے۔ آزاد خاندان تھے، ان کی کم سن لڑکیوں کو اپنے پاس لونڈیوں کے طور پہ رکھتا تھا اور پھر وہ ان کے استعمال کرنے کے بعد ان کو واپس کر دیتا تھا۔ تو اس کی اس حرکتوں کی وجہ سے لوگ بہت خلاف تھے۔ جب اولاف ناروے پہنچتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں اور اولاف کے ساتھ مل کر ہیکون کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں۔ ہیکون جان بچا کے بھاگتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک غلام بھی ہوتا ہے، اور پھر ہیکون جو ہے وہ ایک سوروں کے باڑے کے اندر، تہہ خانے کے اندر چھپ جاتا ہے۔ تمام لوگ اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں ملتا۔ اسی سوروں کے باڑے کے قریب اولاف یہ اعلان کرتا ہے کہ جو بندہ ہیکون کا سر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دے گا۔ اس سے ہیکون خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس کو شک پڑ جاتا ہے کہ میرا جو ساتھی ہے اور جو غلام ہے کہ کہیں اس کا سر نہ قلم کر دے اس انعام کے لالچ میں۔ لیکن ہیکون اس کو بھیج بھی نہیں سکتا، وہ اس سوراخ میں سے باہر بھی نہیں آ سکتا، اور وہ اس کے لیے ممکن بھی نہیں تھا کہ وہ ہر وقت جاگتا رہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اس کی آنکھ لگتی ہے، غلام جو ہے یا اس کا ساتھی جو تھا اس کا سر قلم کر کے اولاف کے پاس لے جاتا ہے۔ اولاف اس کو انعام نہیں دیتا بلکہ اس کے غلام کا اور اس کے ساتھی کا سر قلم کر دیتا ہے کہ جس نے اپنے مالک سے غداری کی وہ مجھ سے بھی غداری کرے گا۔ اولاف ناروے کے اندر اپنا ایک نیا شہر آباد کرتا ہے، اس میں وہ پہلا چرچ قائم کرتا ہے اور وہ مختلف عیسائی مبلغین کو مختلف علاقوں میں بھیجتا ہے، جس میں اہم ترین یہ تھا کہ وہ گرین لینڈ کے اندر مشنریز بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اسکینڈینیوین جو ہے وہ سارا کا سارا ایک ہی سلطنت بن جائے، اور وہ سویڈن کی ملکہ کو شادی کا پیغام بھیجتا ہے تاکہ اگر ان دونوں کی شادی ہو جائے تو ناروے اور سویڈن مل جائیں گے اور ایک ہی حکومت بن جائے گی، اور یوں اسکینڈینیوین کے اتحاد کی طرف ایک عملی قدم اٹھایا جا سکے گا۔ لیکن سویڈن کی ملکہ جو ہے وہ اپنے پرانے خداؤں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتی اور اس طرح ان کی شادی نہیں ہوتی۔ الٹا یہ ہوتا ہے کہ اس کے عیسائی نظریات کے سبب سویڈن کی ملکہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔
اب ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ ڈنمارک کے بادشاہ کی بہن جو ہے وہ اپنے خاوند کے ظلم و ستم کی وجہ سے بھاگ آتی ہے اور اولاف اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ڈنمارک کا بادشاہ بھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ وینڈ لینڈ کے اندر اس کی زمینیں چھڑانے کے لیے جاتا ہے اپنا بحری بیڑا لے کر۔ تو پھر ہیکون کے بیٹے، ڈنمارک کا بادشاہ، سویڈن کی ملکہ اور اس کی بیوی کا سابقہ شوہر جو ہے وہ سارے مل کر اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور اس جنگ کے اندر اولاف دلیری کے ساتھ لڑتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ میں غلام بن جاؤں گا یا میں اپنے دشمنوں کے ہاتھ لگ جاؤں گا، وہ اکیلا رہ جاتا ہے، تو اپنے بھاری بھرکم زیرہ بختر کے ساتھ سمندر میں کود جاتا ہے اور کود کر ڈوب جاتا ہے، اور یوں اولاف کی تاریخ، اولاف کی زندگی جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اولاف 995 میں ناروے کا بادشاہ بنا اور وہ 1000 تک ناروے کا حکمران رہا۔ اب ہم آتے ہیں اولاف کے زندگی کے دوسرے پہلو کی طرف کہ اولاف نے وائکنگ ایرا کو یا وائکنگ ایج کو ختم کرنے میں کس طرح کردار ادا کیا۔ پہلی ویڈیوز کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ وائکنگز جو تھے وہ بہت سے خداؤں کو مانتے تھے، آپ ان کو بت پرست کہہ سکتے ہیں، یا عیسائیت کے مقابلے میں وہ جیسے عیسائیت، یہودیت اور اسلام جو ہے بنیادی طور پر ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، جبکہ وائکنگز جو تھے وہ بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے۔ وائکنگز بے رحمی کے ساتھ عیسائی ممالک کے اوپر حملہ کرتے تھے، عیسائیوں کے گرجاؤں پر، عیسائی چرچز کے اوپر حملہ کرتے تھے، ان کو لوٹ لیتے تھے اور عیسائیوں کو غلام بنا کے بیچ دیتے تھے، جس میں عیسائی راہب بھی شامل ہوتے تھے، کلیسا کے عہدیداران بھی شامل ہوتے تھے، تو ان کا بالکل لحاظ نہیں کرتے تھے۔ اولاف نے باقاعدہ طور پر نہ صرف عیسائیت قبول کی بلکہ اس نے عیسائیت کی ترویج کے لیے بے تحاشا کوششیں کی، اور آہستہ آہستہ اسکینڈینیوین ممالک کے لوگ جو ہیں وہ عیسائیت قبول کرتے چلے گئے، اور پھر ان کے لیے یہ ممکن نہ رہا مذہبی طور پر کہ وہ اپنے کسی مذہبی بھائی کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسائیت کے اندر ایک سینٹرل گورنمنٹ کا تصور موجود ہے۔ اس سے پہلے وائکنگ جو تھے وہ ایک مضبوط مرکزی حکومت کے عادی نہ تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہاں پہ مضبوط مرکزی حکومتیں قائم ہوتی گئیں، اور جس کی وجہ سے وہ سارے وائکنگز جو تھے وہ انہی کی فوجوں کا حصہ بن گئے، اور اس طرح وائکنگ ایج جو ہے وہ اپنے اختتام پذیر ہو گئی۔ وائکنگ کی ایج کے ختم ہونے کے 3 بنیادی عناصر سمجھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وائکنگز نے عیسائیت قبول کر لی، دوسرا یہ ہے کہ وائکنگز کے جو ممالک تھے یعنی اسکینڈینیوین کے ممالک تھے وہاں پر کوئی مضبوط حکومتیں قائم نہ تھیں، وہاں پر مضبوط حکومتیں قائم ہو گئیں، جس کی وجہ سے وائکنگز جو ہیں وہ اس آزادی کے ساتھ یورپ کے اوپر حملے نہ کر سکے۔ اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ وائکنگز جو ہیں انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، اور مذہبی طور پر ان کے لیے اپنے ہی بھائیوں کے گلے کاٹنا ممکن نہ رہا۔ تو یہ 3 وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وائکنگ ایج مورخین کے نزدیک ختم ہو گئی۔ وائکنگز ممالک کے اندر یعنی اسکینڈینیوین ممالک کے اندر عیسائیت پھیلانے میں اولاف ٹریگویسون کا بہت اہم کردار ہے، اور اسی کو دکھایا گیا ہے کرولش عثمان کے اندر، جبکہ اولاف اس سے بہت پہلے، عثمان سے کوئی 200 سال پہلے فوت ہو چکا تھا، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عثمان اور کمانڈر اولاف کا کبھی آمنا سامنا ہوا ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کس ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔